انکل شہزام، محفین نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ شہزام نے پس منظر پر نظر ڈالی اور اسے محسوس ہوا کہ یہ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ نہیں بلکہ ایک مکمل طور پر اجنبی جگہ ہے۔ محفین، تم آج اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آنٹی سبی نے کہا کہ وہ مجھے آج کھیلنے لے کر جائیں گی۔ اس نے اس انکل سے کہا تھا کہ مجھے یہاں لے آئے۔ انکل شہزام، کیا آپ آنٹی سبی سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کب آ رہی ہیں؟ محفین نے معصومیت سے کہا۔ مجھے بہت بوریت ہو رہی ہے۔ محفین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ شہزام نے سوال کیا۔ نہیں، میں پہلی بار آئی ہوں یہاں۔ چھوٹے بچے، اب فون واپس انکل کو دو۔ عاصم نے فون چھین لیا۔ پھر اس نے کیمرے میں مسکرا کر کہا، میم، جلد واپس آنا، یہ چھوٹا بچہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے کبھی بچہ نہیں پالا، اس لیے میرا صبر کم ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شہزام نے غصے میں آ کر فون صبرین کی طرف پھینک دیا۔ تم کتنی نیچ ہو کہ ایک بچے کو بھی جو تم پر مکمل اعتماد کرتا ہے نقصان پہنچا رہی ہو۔ کیا تم اب بھی انسان ہو؟ مجھے تو لگتا ہے میں اندھا تھا جو تم سے محبت کی۔ فون صبرین کی پیشانی پر زور سے لگا۔ اس لمحے اس کا دماغ چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے اپنی پیشانی چھوئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر شدید سوجن ہے۔ کیا تم نے نہیں کہا کہ میں شفاق ہوں؟ اگر میں اتنی شفاق ہوں تو اگر تم ہمیں 10 منٹ میں باہر نہ نکال لو تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ محفین ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ صبرین نے شہزام کو ٹھنڈے لہجے میں دھمکی دی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ شہزام کا قد آور جسم قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ قتل کی نیت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا تم آزما کر دیکھنا چاہو گے؟ صبرین نے مسکرا کر اسے یاد دلایا۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ محفین تمہیں کتنا پسند کرتی ہے اور جب وہ مسکراتی ہے تو کتنی پیاری لگتی ہے؟ شہزام کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی جھلک آئی۔ کسی نہ کسی طرح جب اس نے سوچا کہ وہ چھوٹی لڑکی اب اس سے نہیں مل سکے گا تو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا دل کھینچ کر نکالے گا۔ صبرین یزدانی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ چلی جاؤ، اپنے اس آدمی کو لے کر چلی جاؤ، شہزام نے اس پر توہین آمیز انداز میں دھارتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں، اس دروازے سے باہر نکلتے ہی میرے پاس 10,000 طریقے ہیں جن سے میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ کیا تم نے میری زندگی کو عذاب نہیں بنایا؟ ایک اور بار سے فرق نہیں پڑے گا۔ صبرین نے خون میں لتھڑے ہوئے شہریز کو سہارا دیا اور بیسمنٹ سے قدم بقدم باہر نکل گئی۔ لیونا کے ارکان نے انہیں گھیر لیا لیکن صبرین نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ جب وہ شہریز کو لیونا سے باہر لے جا رہی تھی، پولیس آ گئی۔ مجھے 1 گھنٹہ پہلے پولیس رپورٹ ملی تھی۔ کون تھا جس نے رپورٹ کی؟ پولیس جب منظر دیکھنے آئی تو اسے سر درد ہونے لگا۔ آخرکار لیونا ایک ایسی تنظیم تھی جس سے وہ ٹکرا جانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی تھی، صبرین نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کچھ وقت پہلے مس میرا کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ جب شہزام انہیں بچانے آیا تو اس نے اس شخص کو جو اس غار میں تھا میرا کے ساتھ اس کو کڈنیپر سمجھ بیٹھا، اس لیے میں نے پولیس کو اطلاع دی۔ آخرکار ہر کسی کو پولیس کے ذریعے تفتیش اور فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں؟ آپ بالکل صحیح ہو اور آپ نے بالکل درست کام کیا، پولیس والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے خون میں ڈوبے ہوئے شہریز کو دیکھا اور تنبیہ کی۔ کسی کو بھی کسی دوسرے کو غیر قانونی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اگر ایسا کیا تو کیا دنیا میں فساد نہیں پھیل جائے گا؟ شہزام کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبرین اتنی چالاک ہوگی۔ اس نے تو پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ جب شہریز کو پولیس اسٹیشن بھیجا گیا، اسے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا اور پھر معیاری طریقہ کار کے مطابق تفتیش کی شروعات ہوگی۔ صرف یہی نہیں، وہ پولیس کے ہاتھوں میں ہوگا، اس لیے شہزام کے لیے شہریز کو سبق سکھانا ممکن نہیں تھا۔ میں بھی پولیس رپورٹ کروں گا، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے صبرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس عورت نے میری بھتیجی کو اغوا کیا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ براہ کرم اس معاملے کی فوری تفتیش کریں۔ ٹھیک ہے میم اور مسٹر شہزام، براہ کرم ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، پولیس والے نے کہا۔ اس کے بعد شہریز کو ایمبولینس میں ہسپتال بھیجا گیا۔ صبرین پولیس کی گاڑی میں بیٹھی تھی جبکہ شہزام لیونا کی طرف سے ترتیب دی گئی سیڈان میں اس کے پیچھے آیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد
थोड़ी ही देर में रेहाम महफीन को लेकर आया। हेलो पुलिस अंकल। महफीन पुलिस को मीठे अंदाज में सलाम करती हुई अंदर आई। हेलो प्यारी बच्ची। पुलिस वाले ने महफीन के गोल गालों को हल्का सा दबाया और शहजाम को हैरानी से देखा। शहजाम सर, आपने कहा था कि आपकी भतीजी अगवा हो गई है। शहजाम ने सर्द निगाहों से रेहाम को घूरा। क्या हुआ? महफीन तुम्हारे साथ क्यों है? वो मास्क पहने वाला आदमी कहाँ है? तुम आसिम की बात कर रहे हो? वो अभी महफीन के साथ खेल रहा था। रेहान ने बेखबरी का मुजाहरा करते हुए कहा। भाई, तुमने ये क्यों कहा कि महफीन अगवा हो गई? रेहाम, तुमने सबरीन के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। शहजाम गुस्से में आ गया। उसने रेहाम की कॉलर पकड़ी। क्या तुम जैसे शख्स को महफीन का वालिद होने का हक है? आंटी सब्बी, आपकी परेशानी को क्या हुआ? महफीन की आवाज सुनाई दी। वो सबरीन की तरफ दौड़ी और उसकी परेशानी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गिरने की वजह से चोट आई थी, कोई बात नहीं। सबरीन ने अपने हाथ बढ़ाए ताकि महफीन को उठा सके, लेकिन शहजाम ने पहले हरकत की और महफीन को उठा लिया। तुम्हें इसे उठाने का हक नहीं है, चली जाओ। ये दूसरा मौका था जब महफीन ने शहजाम को इतने गुस्से में देखा। वो सदमे की हालत में थी। फिर वो जोर से रोने लगी। मुझे आपको इतने गुस्से में देखकर अच्छा नहीं लगा। आप बहुत डरावने हो। मैं आपको अब पसंद नहीं करती। महफीन, तुम नहीं समझती। शहजाम ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसका दिल टूटने के करीब था। मुझे पता है, आपने ही आंटी सब्बी की पेशानी को जख्मी किया है। आप बहुत जालिम हो, चले जाओ। महफीन शहजाम के कंधों को मारते हुए उससे दूर हो गई। जब रेहाम ने शहजाम का खौफनाक चेहरा देखा तो उसे तशवीश हुई कि शहजाम शायद महफीन को नुकसान पहुंचा दे। फौरन उसने महफीन को शहजाम की गिरफ्त से आज़ाद कराया। डैडी, चलें, आंटी सब्बी के साथ चलें। महफीन ने अपना एक हाथ सबरीन की तरफ बढ़ाया। ठीक है, चलो। सबरीन ने महफीन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर वो रेहाम के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। शहजाम ने पीछे से उन्हें देखा। वो एक फैमिली की तरह लग रहे थे। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे सांस लेना मुश्किल हो। महफीन ने उसे गलत समझा था। वो उसे बचाना चाहता था, मगर वो उसकी मोहब्बत को ना पहचान सकी और कह दिया कि वो उसे अब पसंद नहीं करेगी। हाँ, ऐसा लगता है कि सब उसे पसंद नहीं करते। सबरीन ने भी ये सवाल किया था कि वो दिमागी अस्पताल में क्यों नहीं बंद और वहाँ मर क्यों नहीं गया। क्या वो इतना नफरत करने वाला था? गुस्से की लहर उसके अंदर से उठी। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक आतिशफिशा फटने वाला हो। कोई भी उसके करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। स्पोर्ट्स कार में महफीन सबरीन की आगोश में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। मामा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। वो मेरे लिए बहुत बुरा शख्स है। अब आप भी उसके साथ नहीं रहना, ठीक है? कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सबरीन ने महफीन के सर पर हाथ फेरा। महफीन, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इसमें मुलव्विस किया। अगर वो चाहती तो कभी भी अपने बच्चों को ऐसी गंदी बातों का सामना नहीं कराती। कोई बात नहीं, आपने ये सब अंकल शहरेज को बचाने के लिए किया था। उसके अलावा अंकल आसिम तो मेरे साथ खेलते रहे। महफीन ने सरगोशी की। अब अंकल रेहाम के साथ खेलना। मैं अभी अंकल शहरेज की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत तलाश करने जा रही हूँ। सबरीन ने महफीन की पेशानी पर बूसा दिया। जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है? महफीन अच्छा बच्चा बनेगी। महफीन ने नाक साफ करते हुए सर हिलाया। क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? रेहाम ने पूछा। नहीं, तुम सिर्फ महफीन का ख्याल रखना। सबरीन ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मामला बहुत पेचीदा था। उसे डर था कि कहीं रेहाम को भी कुछ ना हो जाए। ये मेरी बेवकूफ़ी है, रेहाम ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा ना कहो, मैं समझती हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, कम से कम अपने भाई के मुकाबले में। सबरीन ने सच्चाई से कहा। तुमने बिल्कुल सच कहा। मुझे समझ नहीं आता कि मीरा ने उसे कैसे जादू कर लिया। रेहाम ने सांस भरी। अलग होने के बाद सबरीन ने फौरन आसिम से राब्ता किया। उसने आसिम को उस गार में जाने के लिए कहा जहां वाकया पेश आया था, जबकि वो उस घर में जा रही थी जहां शहरेज पे हमला हुआ था, जब वो वहां रह रहा था। जब वो पहुंची
تو اس نے اپارٹمنٹ کی سیکیورٹی فوٹیج چیک کی. اسے پتا چلا کہ فوڈ ڈیلیوری والے کا ریکارڈ جو شہریز کو کھانا دینے آیا تھا حذف کر دیا گیا تھا. 8 بجے سے 8:30 بجے تک کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس نے قریبی جگہوں کی سیکیورٹی فوٹیج بھی چیک کی مگر وہاں بھی کوئی نشان نہیں ملا. آخر کار نیچے پارک کی ہوئی گاڑیوں کی ڈیش کیم فوٹیج کی طرف اس کا دھیان گیا. اگلے دن سوری کارپوریشن میں دفتر میں شہزام سینئر مینیجرز کی رپورٹیں سن رہا تھا. اس کے چہرے پر غصے کی حالت تھی. وہ کچھ دنوں سے کمپنی نہیں آیا تھا. سینئر مینیجرز کے پاس اسے رپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں لیکن وہ ابھی رپورٹ کر ہی رہے تھے کہ دفتر کا دروازہ زوردار طریقے سے کھل گیا. ریحام غصے میں اندر آیا. شہزام تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے ملک وائی میں مائکرو چپ فیکٹری بنانے کے لیے بھیج رہے ہو اور اس کام کے ختم ہونے تک واپس آنے کا نہیں کہہ رہے. تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو. ہمیشہ تم ایسے گھٹیا طریقوں سے میرا مقابلہ کرتے ہو. جب بھی مجھے تمہارے ساتھ مسئلہ ہو تمہیں معلوم ہے کہ میں کیمرہ سے زیادہ دیر کے لیے نہیں جا سکتا. محفین کو میرے دیکھ بھال کی ضرورت ہے. صدر شہزام ہم بعد میں آئیں گے. سینئر مینیجر نے صورتحال میں خرابی محسوس کی اور سر جھکائے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئے. صرف شہزام اور ریحام دفتر میں رہ گئے. شہزام نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ رکھے تھے اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا. تم محفین کے والد بننے کے لائق نہیں ہو. اگر میں نہیں ہوں تو کیا تم ہو؟ ریحام غصے میں ہنستے ہوئے بولا. ہر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے سوائے تمہارے. شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کی. اس نے تیز آواز میں پوچھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریحام کا دل دھڑک گیا. اس نے فوراً بات کا رخ بدل دیا. اگر تمہیں حق ہے تو وہ جڑواں بچے تب کیوں ختم ہو گئے تھے؟ ایک اور بار یہ بات کہو تو دیکھوں. شہزام اچانک کھڑا ہو گیا. اس کا لہجہ اور نگاہ اتنی خوفناک تھی کہ ریحام کا دل دھک سے رہ گیا. وہ محسوس کر رہا تھا کہ شہزام میں حالیہ دنوں میں کچھ خون آشام سا چھپا ہوا ہے جیسے وہ ایک پاگل انسان بن چکا ہو. ریحام نے اپنی مٹھیاں جکڑ کر بے اطمینانی سے کہا. میں ابھی نہیں جا سکتا. محفین بہت چھوٹی ہے. تم کسی اور کو یہ کام کرنے دو. محفین کا خیال رکھنے کے لیے بہت لوگ ہیں. اس کے علاوہ تم اس ظالم عورت صبرین کے ساتھ بہت قریب ہو. مجھے یہ فکر ہے کہ محفین کو تمہارے حوالے کر دوں. میں نہیں چاہتا کہ پھر کبھی ایسا دن آئے جب محفین دوبارہ یہ غمال بن جائے. وہ چھوٹی ہے اور کچھ نہیں جانتی. تم اس کے والد ہو. پھر بھی تم نے کسی اور کے ساتھ مل کر محفین کو مجھے دھمکی دینے کے لیے استعمال کیا. کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر صبرین سنجیدہ ہو جاتی تو محفین کسی بھی وقت مر سکتی تھی؟ شہزام نے ریحام کو غصے سے گھورا. میں سوری خاندان کا سربراہ ہوں اور محفین سوری خاندان کا حصہ ہے. مجھے تم سب سے متعلق ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا حق ہے. تم واقعی خود پسند اور گھمنڈی شخص ہو. ریحام غصے میں بولا. تم صبرین کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچتے ہو؟ تم سے اس کا محبت کرنا واقعی اس کی بدقسمتی تھی. محبت؟ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا. ایسی عورت میری محبت کے لائق نہیں. میں اس وقت اندھا تھا. اب سے میں نہیں چاہتا کہ محفین اس کے قریب جائے. تمہیں بتا رہا ہوں میں ملک وائی نہیں جا رہا. ریحام نے سر ہلاتے ہوئے کہا. وہ محفین کو اکیلا اس ویلا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اس نے صبرین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محفین کی حفاظت کرے گا اور انہیں بار بار ملنے دے گا. اگر تم نہیں جانا چاہتے تو پھر جنرل مینیجر کا عہدہ چھوڑ دو. نیچے کی سطح پر کام کرو. شہزام نے سرد لہجے میں کہا. ٹھیک ہے تم واقعی بے رحم ہو. ریحام کے دل میں نفرت اور ذلت کی لہر دوڑ گئی. وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا. جب وہ دروازے تک پہنچا تو رک گیا اور مڑ کر کہا. شہزام میں صبرین کو ایک اچھی دوست سمجھتا ہوں اور میں اس پر بے شرط یقین کرتا ہوں لیکن وہ ابھی بھی تمہاری بیوی ہے. وہ ہر رات تمہارے ساتھ ہوتی ہے. پھر بھی تمہارا اس پر یقین میرے یقین کے برابر نہیں. صرف یہی نہیں پولیس بھی شہریز کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے جیسے کہ وہ معمول کے مطابق کرتی ہے. تم واحد شخص ہو جو اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہیں دے رہا. تم بہت ظالم ہو. ایک دن تمہیں اس کا پچھتاوا ہوگا. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. دفتر میں شہزام نے غصے سے میز پر مٹھی ماری. اس کی آنکھوں میں غم و غصہ چھلک رہا تھا. کیا وہ ظالم تھا؟ کیا اس نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی؟
اس نے محفین کو دھمکی دینے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس پر غصہ تھا، وہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ کاشان اسپتال سے کال کر رہا تھا۔ شہزام سر، آپ کب آ رہے ہیں؟ آپ کے جانے کے بعد سے میرا نے کچھ نہیں کھایا، وہ بے جان ہو گئی ہے۔ عام طور پر زارون سر آتے ہیں، لیکن ان چند دنوں میں ہمیں اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے کمپنی میں کچھ کام تھا، فوراً آ رہا ہوں۔ شہزام فوراً اسپتال پہنچا۔ جب میرا نے اسے دیکھا تو اس کی حالت بہتر ہوئی اور اس نے کچھ کھانا کھایا۔ ویسے شہری، میں نے سنا ہے شہریز کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا ہے۔ شہزام کی نظریں تیز ہو گئی۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے، جب وقت آئے گا تو عدالت میں مقدمہ ہوگا۔ یہ اچھا ہے۔ میرا نے سکون کا سانس لیا۔ آخرکار غیر قانونی سزائیں دینا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ کیس پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ کاشان نے کہا، مگر اغوا کے کیسز میں زیادہ سے زیادہ چند سال کی سزا ملتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جیل میں دل سے توبہ کرے گا۔ ہمیں بھی قانون کی پیروی کرنی چاہیے، میرا نے خلوص سے کہا۔ کاشان نے آ بھری، تم بہت اچھی ہو۔ شہزام نے میرا کے نرم اور سفید چہرے کو بغض سے دیکھا۔ وہ بے اختیاری میں صبرین کے بدصورت چہرے کو یاد کرنے سے روک نہیں سکا۔ اسے افسوس ہوا، کیا اس نے واقعی غلط عورت سے محبت کی؟ شاید وہ اب میرا سے محبت نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ ایک نیک انسان تھی۔ لیکن اس نے اسے مسلسل تکلیف دی، صرف اس صبرین کے لیے۔ شہزام سر، آپ میرا کے کیس کے وکیل ہوں گے، ہے نا؟ کاشان نے اچانک کہا۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ صبرین کوئی ماہر وکیل حائل کر لے گی۔ اگر شہریز بری ہو گیا تو مشکلات ہو سکتی ہیں۔